السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ تقریباً رات کے 12 بجنے والے تھے اور میرے پتیلے میں اب 1-2 پلیٹیں ہی پلاؤ باقی بچا تھا، سو میں اپنے تھیلے کو گھسیٹتا ہوا گھر کی طرف جانے لگا۔ یہ علاقہ غریب کالونی کہلاتا تھا کیونکہ یہاں بسنے والے سارے لوگ ہی دہاڑی دار اور مزدوری طبقہ تھے۔ تبھی ایک گلی سے گزرتے ہوئے اچانک مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا گھر تھا جو ٹوٹا پھوٹا اور عجیب سا تھا، جس میں کوئی بمشکل رہ سکتا ہو، مگر پھر بھی دروازہ کھلا ہوا بتاتا تھا کہ ضرور اس میں کوئی رہتا ہے۔ تبھی میرے کانوں میں بچی کی آواز آئی جو اپنی ماں سے کھانا مانگ رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ رات کے 12 بجے تک بھی کوئی بھوکا ہے، مگر حیرانی بڑھ گئی جب میں نے 2-3 آوازیں اور سنی تھیں، وہ بھی بچیوں کی آوازیں تھیں۔ تب ان کی ماں کی روتی ہوئی آواز آئی، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بھلا میں تمہارے لیے کہاں سے کھانے پینے کے لیے لے کر آؤں، اب بھوکی ہی سو جاؤ۔ مجھے یقین ہے کل صبح ہوگی تو کہیں نہ کہیں سے خدا ہمارے کھانے کا بندوبست کر ہی دے گا۔ مجھے اس ٹوٹے مکان کے گھریلو حالات جان کر بڑا دکھ ہوا۔ میرے پتیلے میں ابھی بھی اتنا پلاؤ موجود تھا کہ ان غریبوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ تبھی میں نے فوراً دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولنے والی نقاب والی عورت تھی، اس کی جھانکتی سیاہ آنکھیں پراسراریت لیے ہوئے تھیں۔ میں نے کہا، باجی یہ آپ کے لیے کھانا۔ میں نے وہ تھیلا جس میں نے پتیلے میں سے چاول ڈال دیے تھے وہ اس کے حوالے کیا اور فوراً وہاں سے آ گیا۔ دل چاہتا ہے ایک بار پلٹ کر دیکھوں کہیں وہ عورت ابھی بھی دروازے پر تو نہیں کھڑی، مگر پھر سوچا کہ میں کیوں اپنی نیکی ضائع کروں۔ اسی لیے اب میں سیدھا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ میرا نام لقمان علی ہے، تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میرے 5 بہن بھائی اور بھی تھے مگر میں سب سے بڑا تھا۔ بابا غریب پٹھان فیملی سے تعلق رکھتے تھے، یوں ہم سب نے غربت میں ہی جنم لیا۔ وہ چونکہ افغانستان سے پاکستان آئے تھے سو یہاں پر انہیں بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ افغانستان میں وہ 16 سال کی عمر سے ہی کابلی پلاؤ بنا کر بیچا کرتے تھے جو ان کی اماں بنا کر دیتی تھیں۔ ماں کے ہاتھ کا ذائقہ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی تو ان کا کاروبار اچھا چل نکلا تھا۔ پھر پاکستان آ کر جب انہوں نے شادی کی اور اولاد ہوئی تب بھی وہ یہی کام کیا کرتے۔ پورے علاقے میں ان کے پلاؤ کی دھوم مچی تھی کیونکہ ایسا پلاؤ کوئی بنا ہی نہ سکتا تھا۔ مگر ایک دن انہیں بیماریوں نے ایسا جکڑا وہ بستر کے ہی ہو کر رہ گئی۔ میری اماں نے پوری زندگی گزار لی مگر وہ ابا جیسا پلاؤ نہ بنا سکیں، مگر میں نے کچھ ان سے یہ ہنر سیکھ لیا تھا، اسی لیے ابا کی جگہ میں ہی ٹھیلا چلا رہا تھا۔ میں روزانہ بڑا سا پتیلا بنا کر کابلی پلاؤ بناتا جس میں تقریباً 5-7 کلو چاول ہوتے، یوں وہ بک جایا کرتے اور ہمارے گھر کا تھوڑا بہت گزارا ہو جاتا۔ اکثر لوگ کہتے تھے کہ تم کوئی چھوٹا سا ہوٹل کھول کر بیٹھ جاؤ، تمہارا کام خوب چلے گا کیونکہ تمہارے ہاتھ میں ذائقہ ہے، مگر میں بھلا ہوٹل کھولنے کے لیے سرمایہ کہاں سے لے کر آتا؟ ہمارے گھر میں تو بس کھانا کھا لیتے تھے، یہی بہت تھا، کیونکہ ابا کی مہنگی گولیاں دوائیاں، پھر چھوٹے بہن بھائیوں کی چھوٹی موٹی ذمہ داریاں، ان سب کے بیچ تو ایک دھیلا بھی نہ بچتا تھا۔ میں سارے پیسے اماں کے ہاتھ پر رکھ دیتا، ساتھ ہی دوسرے دن کا سامان بھی خرید لے آتا، یوں جیسے تیسے 1000 بچ جایا کرتے تھے۔ گھر کا گزارا مشکل ہوتا۔ ابھی بھی جب خالی پتیلا لے کر گھر آیا تو اماں نے کہا، آج تو گھر میں کوئی پیسہ نہیں تھا سو میں نے کھانا نہیں بنایا، تمہارا انتظار کر رہے تھے کہ تم ضرور کچھ بچے ہوئے چاول لے کر آؤ گے تو وہی سارے بچے کھا لیں گے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں تو سوچنے لگا کہ بچا ہوا کھانا میں ان غریب ماں بیٹیوں کو دے کر آ گیا ہوں، اب تو پتیلا بالکل خالی ہے۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا، اماں پلاؤ تو نہیں بچا مگر فکر نہ کریں، میرے پاس پیسے ہیں، میں ابھی جا کر باہر سے کھانا لے آتا ہوں۔ کیونکہ سب لوگ کھانے کے انتظار میں جاگ رہے تھے، میں فوراً باہر دوڑا۔ رات کا 1 بجنے کے قریب تھا کیونکہ ٹھنڈ کا موسم تھا، بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا، دور دور تک ایک بھی دکان کھلی ہوئی نظر نہ آتی تھی۔ پھر اس رات میں خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ سارے بہن بھائی ہم سب بھوکے ہی سو گئے۔ اگلی صبح اٹھ کر ناشتہ کیا، پھر تو جیسے یہ معمول ہونے لگا۔ میں جب بھی پتیلے میں چاول بچتے تھیلے میں ڈال کر ان 4 ماں بیٹیوں کو دے دیا کرتا۔ میں اس عورت سے کہنا چاہتا تھا کہ آپ اس گھر میں کیوں رہتی ہیں، یہ گھر کسی بھی وقت گر سکتا ہے، اس کی حالت انتہائی خستہ ہو رہی ہے، مگر پھر جھجک جاتا۔ بس میرا ان سے رشتہ یہی تھا کہ میں ان کے ہاتھ میں تھیلی تھماتا اور اپنا ٹھیلا لے کر دور نکل جاتا، مگر خوشی اس بات کی تھی کہ ابھی اس گھر سے رونے کی آواز نہیں آتی تھی۔
میں ان تینوں چھوٹی بچیوں کو آج تک نہ دیکھ پایا تھا، ہاں بس ان کے رونے کی آواز ضرور سنی تھی۔ میرا ٹھیلا لے کر کھڑے ہونے کا مخصوص ٹھکانہ تھا، آج بھی میں وہاں کھڑا تھا۔ جب میں نے کچھ مزدور مستریوں اور ایک امیر آدمی کو وہاں کچھ کام کاج کرتے دیکھا۔ امیر آدمی انہیں کچھ احکامات دے رہا تھا، یوں وہ مستری کام کرنے لگے۔ تھوڑے دن بعد پتہ چلا کہ وہاں بڑا سا ہوٹل بننے جا رہا ہے، کوئی بریانی کی بڑی سی مارکیٹ کھول رہا تھا۔ مجھے یہ بات سن کر مایوسی ہوئی، کیونکہ اگر میرے کھڑے ہونے کی جگہ پر وہ ہوٹل کھل جاتا تو مجھے تو کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ آج گھر آیا تو چہرے پر مایوسی تھی۔ اماں کے پوچھنے پر انہیں ساری بات بتا دی۔ اماں نے کہا، بیٹا اپنا ٹھکانہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں، تیرا رزق تیرے نصیب میں اور ان لوگوں کا رزق ان کے نصیب میں ہے۔ تو روزانہ وہیں کھڑا ہوگا جہاں تو سالوں سے کھڑا ہوتا ہے۔ اب ان کی ہدایت پر میں روز وہیں کھڑا ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ ہوٹل تیار ہوتا رہا۔ میں نے دیکھا مالکان اس پر پانی کی طرح پیسہ بہا رہے تھے۔ شاید وہ کوئی امیر کاروباری انسان تھا۔ شاندار سا ہوٹل چند ہفتوں کے بعد تیار ہو کر سامنے کھڑا تھا۔ جلد اس کا افتتاح ہوا اور اسے باقاعدہ عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ میں نے دیکھا وہاں رش رہتا تھا، کوئی بھی میرے ٹھیلے کی طرف دیکھنا پسند نہ کرتا۔ بھلا ایک غریب کابلی پلاؤ بیچنے والا لڑکا جو حلیے سے ہی غریب مسکین نظر آتا ہے، اس کے پاس کسی امیر آدمی کیوں آئے گا؟ کیونکہ سارے امیر لوگ تو اس ریسٹورنٹ میں کھانے جاتے۔ میں دن بدن شدید مایوسی کے عالم میں گرفتار ہوتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن میں نے سوچا، آئندہ میں اس جگہ کبھی نہیں آؤں گا اور دوسرا ٹھکانہ ڈھونڈوں گا تاکہ وہاں بیچوں۔ یہی سوچ کر میں واپس جانے والا تھا، تب ایک آدمی چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ لمبا چوڑا قد تھا اس کا، وہ اس ہوٹل کا مالک تھا۔ وہ بولا، تم یہ پلاؤ خود بناتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمارے باورچی خانے میں کام کرو، تم کھانا بنا کر دینا، یوں تم تنخواہ پر کام کر لینا، ویسے بھی ہمیں ایک اچھے باورچی کی ضرورت ہے۔ اس شخص کی بات سن کر میں بری طرح گھبرا گیا۔ میں اتنا اچھا باورچی نہیں تھا، مگر میں نے کہا، ٹھیک ہے، گھر والوں سے پوچھ کر بتاؤں گا، چونکہ میں اپنی اماں کی مرضی کے علاوہ کوئی کام نہ کرتا۔ رات تک سوچ بچار میں مبتلا سڑک کنارے کھڑا رہا، پھر ٹھیلا لے کر اسی گلی سے گزرتے ہوئے گھر کی اور جانے لگا۔ آج چونکہ چاول زیادہ بچ گئے تھے، سو میں نے آدھے گھر والوں کے لیے بچائے اور تھیلے میں ڈال کر اس عورت کے گھر پر دستک دی۔ دروازہ کھولنے والی ایک عورت تھی، اس نے تھیلا لیا، پھر کہنے لگی، لڑکی اپنی زندگی کا بڑا فیصلہ کر لو، تمہارے لیے یہ فیصلہ ٹھیک ہوگا۔ یہ کہتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں حیران و پریشان سا کھڑا رہ گیا۔ کچھ دیر تو وہیں کھڑا اس کی بات کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر گھر آ کر جب اماں کو ساری بات بتائی تو ان کے چہرے پر بھی گہری فکر کی لکیر تھی۔ اماں نے کہا، بیٹا یوں تو اپنا کام چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، مگر مجھے لگتا ہے اس ریسٹورنٹ میں تمہیں کام کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے نئے کام میں نئی برکت ڈال دیں۔ یوں دوسرے دن میں اسی ہوٹل کے مالک کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں نئے نئے شیف کام کرتے تھے جو کسی نہ کسی بڑے ادارے سے تربیت یافتہ تھے، مگر میں نے کوئی تربیت حاصل نہ کی تھی۔ ہاں، مگر لوگ کہتے تھے کہ میرے ہاتھ میں ذائقہ ہے۔ تب مینیجر نے مجھے اپنے روبرو کھڑا کیا اور کہا، بولو لڑکے، کیا کیا بنا لیتے ہو تم؟ میں بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ سوائے ایک کام میں کسی دوسرے میں ماہر نہیں تھا اور جھوٹ بول کر میں کام حاصل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سو میں نے کہا، مجھے صرف کابلی پلاؤ بنانا آتا ہے، کیا تم افغانی ہو؟ مینیجر کا لہجہ مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ میں نے کہا، نہیں، میں پاکستانی ہوں، مگر میرے ابا افغانی تھے۔ سارے وہاں کھڑے باورچی نہ جانے کیوں مسکرا رہے تھے۔ مینیجر نے نخوت سے کہا، تمہیں تو سوائے اس چیز کے اور کچھ بنانا نہیں آتا، اور انہیں تو سینکڑوں چیزیں بنانی آتی ہیں۔ اب میں خاموش تھا۔ تبھی دروازہ کھول کر مالک اندر آیا۔ اس نے ہی تو کل مجھے نوکری پر رکھنے کا کہا تھا۔ وہ مینیجر کو ڈانٹتے ہوئے بولا، تم اس لڑکے سے سوال جواب کیوں کر رہے ہو؟ کس نے کہا ہے تمہیں؟ اسے میں نے بلایا تھا، تم نہیں جانتے یہ کس قدر لذیذ کابلی پلاؤ بناتا ہے؟ میں چاہتا ہوں ہم ایک نئی ڈش کا اضافہ کرتے ہیں، کیونکہ بریانی، قورمے، کڑاہیاں، ہانڈیاں کھا کر ویسے بھی سب تنگ ہیں۔ میں چاہتا ہوں آج سے ہم نئی ڈش بھی اپنے ہوٹل میں متعارف کرائیں۔ مینیجر کی آنکھوں میں حسد تھا۔ شاید وہ مجھے وہاں رکھنے پر راضی نہیں تھا، کیونکہ میرا حلیہ غریبوں والا تھا۔ خیر، میں اس دن کے بعد وہاں کام کرنے لگا، مگر وہاں کام کرنے والے بڑے بڑے باورچی انگلش میں نہ جانے چیزوں کے کیا کیا نام لیتے جو مجھے ہرگز سمجھ نہیں آتی تھی۔ میری گوری چٹی رنگت کچن کی گرمی میں کھڑے ہو کر اکثر لال ہو جاتی، مگر سب لوگ مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھتے تھے۔ پھر جب میں نے پہلی بار اپنا پلاؤ بنا کر رکھا،
اس کی لذیذ خوشبو چاروں طرف پھیل گئی۔ مینیجر کہنے لگا، کیوں لڑکے، کیا کیا ڈالا تم نے اس میں؟ خوشبو تو بڑی اچھی آ رہی ہے۔ تب میں نے انہیں اپنی زبان میں نام بتائے تو وہاں کھڑے سارے لوگ میرا تمسخر اڑانے لگے اور کہنے لگے، یہ لڑکا تو مکمل ان پڑھ ہے، اسے مسالوں کی بھی ABC نہیں آتی، بس اندازے سے سب کچھ بنا کر رکھ دیا تھا۔ میں خاموش تھا، سوچنے لگا جب کھائیں گے تب خود ہی جان جائیں گے کہ میں نے ٹھیک بنایا ہے یا نہیں۔ یوں پہلے دن کسی نے بھی کابلی پلاؤ کا آرڈر نہ دیا اور میری مایوسی آسمان کی حدوں کو چھونے لگی۔ میں کونے میں کھڑا تھا، تب ایک مالک اندر آیا اور کہنے لگا، ہم نے اپنے مینیو میں یہ چیز شامل تو کر دی ہے، مگر ابھی چونکہ لوگوں کو اس بارے میں زیادہ معلومات نہیں، مجھے امید ہے آہستہ آہستہ لوگ اس کا آرڈر دینے لگیں گے۔ تم ایسا کیا کرو، جو پلاؤ بچ جاتا ہے تم لے جا کر کسی غریب کو دے دو یا پھر اپنے گھر لے جانا۔ میں نے وہ سارے پلاؤ تھیلے میں ڈالا اور باہر آ گیا۔ مایوسی کی انتہا تھی، آنکھوں میں نہ جانے کیوں پانی سا آ رہا تھا۔ اسی گھر کے قریب سے گزرا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ گھر کا دروازہ تو کھلا ہوا تھا مگر بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا، حالانکہ روزانہ تو اس گھر سے باتوں کی آوازیں آتی تھیں۔ تبھی میں نے جوں ہی دروازہ کھولا تو اپنے آپ کھلتا چلا گیا۔ میں حیران رہ گیا، کمرے کے دونوں دروازے کھلے پڑے تھے مگر کسی کا وہاں وجود نہیں تھا۔ پرانے بستر، پرانے کپڑے، پرانے ٹوٹے پھوٹے برتن کچن میں جوں کے توں پڑے تھے، حتیٰ کہ باتھ روم بھی اس قدر غلیظ کہ مجھے تو کے آنے لگی۔ یوں لگتا تھا پچھلے 23-24 سالوں سے یہاں کسی نے قدم نہ رکھا ہو، مگر میں تو ہر روز اس گھر میں رہنے والی اس عورت اور اس کی بیٹیوں کو کھانا پہنچایا کرتا تھا۔ اگر وہ اس گھر میں رہتی تھیں تو گھر اس قدر گندا کیسے ہو سکتا ہے؟ بس اسی بات نے مجھے فکر میں ڈال دیا۔ تبھی جھجکتے ہوئے میں ایک کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں جالے، گندے بستر، کچرا پڑا ہوا تھا۔ اچانک میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے چارپائی کے نیچے پڑی وہ صندوق دیکھی جس کے منہ پر بڑا سا تالا لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے قریب جاتا کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں پلٹا تو اچانک چیخ نکل گئی کیونکہ میرے سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے بولا، پھر سرگوشی کرتے ہوئے بولا، نکلو یہاں سے، یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے زبردستی باہر لے آیا۔ میں کسی عجیب کیفیت میں مبتلا اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ سرگوشی میں بولا، میں گلی کے کونے میں کھڑا تھا جب میں نے تمہیں اس گھر میں داخل ہوتے دیکھا۔ کیا تم نہیں جانتے اس گھر کی وجہ سے پوری گلی کے لوگ کس قدر پریشان ہیں؟ کیونکہ یہاں سے عجیب و غریب ہنسنے اور رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ تم اس گھر کی حالت تو دیکھ چکے ہو کس قدر گندا ہے۔ کئی لوگوں نے اسے گرانے کی کوشش کی مگر جب بھی گراتے ہیں تو چیخوں کی آوازیں آتی ہیں تو لوگ کام کرتے ہوئے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ میں خوف سے کام کر رہ گیا اور لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، مگر اس گھر میں 3 بیٹیاں اور ان کی ماں رہتی تھی، میں تو ہر روز انہیں کھانا دیا کرتا تھا۔ اب وہ بندہ میری غائب دماغی پر شک کرنے لگا، پھر کہا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یہ کیا بول رہے ہو؟ کہیں اس گھر میں رہنے والے تمہاری آنکھوں کے سامنے تو نہیں آ گئے تھے؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا مگر وہ مظلوم عورت اور اس کی بیٹیاں جو بھوک سے روتی تھیں، میں تو انہیں کھانا دینے یہاں آیا کرتا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں اسے بتانے لگا تو وہ سر پر ہاتھ رکھ کر نہ جانے کی سوچ میں پڑ گیا اور پھر بولا، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یہاں سالوں پہلے کسی عورت نے خودکشی کر لی تھی، تب سے یہ مکان بند پڑا ہے، کوئی یہاں نہیں رہ سکتا۔ سو اب کبھی تم اس گلی سے نہ گزر کر جانا، ایسا نہ ہو کہ وہ آسیب تمہارے پیچھے پڑ جائے، کیونکہ دکھنے میں بھی تم خوبصورت ہو لڑکے۔ میں خاموشی سے گھر پلٹ آیا، میرے ہاتھ میں چاولوں کا تھیلا ابھی بھی موجود تھا۔ گھر گیا تو اماں سے کہا، میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا، مجھے نہیں لگتا کہ ریسٹورنٹ کا مالک زیادہ دن مجھے اپنے پاس رکھے گا، کیونکہ آج بھی کسی نے کابلی پلاؤ کا آرڈر نہیں دیا۔ اماں نے سمجھاتے ہوئے کہا، مایوس نہیں ہوتے میرا بیٹا، انشاءاللہ تیرا کام ضرور چلے گا، تیرے ہاتھ میں ذائقہ ہے، دیکھنا لوگوں کو ضرور پسند آئے گا۔ وہ مجھے کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی تھی۔ اب میں خاموش ہو گیا، بھلا ان کی امید کو کیسے توڑتا؟ سو خاموشی سے ہم بہن بھائیوں اور اماں ابا نے کھانا کھا لیا۔ پھر دوسرے دن میں کونے میں کھڑا تھا۔ مینیجر کی آنکھوں میں آج بھی میرے لیے نفرت ہی تھی، چونکہ میں غریب گھر کا تھا، جبکہ اس نے وہاں جن باورچیوں کو رکھا ہوا تھا وہ سارے اس کے جاننے والے تھے۔ مجھے امید تھی کہ دھیرے دھیرے میں بھی اس ہوٹل میں اپنی جگہ بنا ہی لوں گا، مگر مجھے وہاں کام کرتے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، اب تک ایک آرڈر بھی نہیں آیا تھا۔
میں مایوسی کی انتہا پر تھا، پھر سوچتا کہ اس سے بہتر تھا کہ میں اپنے اسی ٹھیلے پر کام کرتا رہتا۔ مالک نے مجھے تنخواہ پر رکھ تو لیا ہے مگر جلد ہی وہ مجھے کام سے نکال دے گا۔ مگر میں حیران رہ گیا کیونکہ وہ انتہائی بڑے دل کا آدمی تھا جب ایک دن میرے پاس آیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، مجھے یقین ہے تمہارے ہاتھ کا ذائقہ بہت سے لوگ پسند کرنے لگیں گے۔ ایک نئی چیز جب کسی ریسٹورنٹ میں آتی ہے تو بعض لوگ اسے کھانا پسند نہیں کرتے مگر جب ہی اسے چکھتے ہیں تو وہ ذائقہ ان کی زبان پر چڑھ جاتا ہے۔ پھر ہر بار جب بھی وہ آئیں گے تو اسی چیز کا آرڈر دیتے ہیں۔ میں نے تمہیں رکھ کر کوئی غلطی نہیں کی، دیکھنا تم جلد ہی یہاں اپنی جگہ بنا لو گے۔ وہ اتنی خوش اخلاقی سے بات کرتا کہ میں دل میں اس کا شکر گزار ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن جب رات کا 1 بج رہا تھا، زیادہ تر باورچی ہوٹل سے جا چکے تھے، میں بھی اسی لیے رکا ہوا تھا کیونکہ مینیجر نے سختی سے منع کیا تھا کہ 2 بجے سے پہلے گھر نہیں کوئی جائے گا۔ وہ میرے ساتھ تو کچھ زیادہ ہی سختی برتتا تھا کیونکہ اسے میری غریبی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ مجھے حقارت سے دیکھا کرتا۔ اس خالی ہوٹل میں ایک بھی گاہک موجود نہ تھا۔ پھر اچانک 3 امیر زادیاں ہنستی مسکراتی وہاں کھانا کھانے آئیں۔ ان کا مہنگا لباس اور حلیے دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کسی امیر گھرانے کی ہیں۔ تینوں نہایت خوبصورت اور جاذب نگاہ تھیں۔ میں نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پلٹ کر اندر آ گیا مگر حیران ہو گیا جب ویٹر آرڈر لیے اندر آیا۔ انہوں نے کابلی پلاؤ کا آرڈر دیا تھا۔ وہ دن میری زندگی کے لیے حسین ترین تھا کیونکہ پہلی بار میرا آرڈر آیا تھا۔ میں شدید خوف کا شکار تھا کہ پتہ نہیں ان کا رد عمل کیسا آئے گا، کہیں انہیں اس کا ذائقہ پسند ہی نہ آئے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ مگر جوں ہی وہ تینوں اٹھ کر کھانا کھا کر گئیں تو ہوٹل کے ویٹر سے کہنے لگی، جس نے بھی یہ پلاؤ بنایا ہے واقعی وہ تعریف کے قابل ہے، نہایت ذائقے دار ہے۔ ویٹر نے آ کر جوں کا توں ان کا پیغام مجھ تک پہنچا دیا۔ میں خوش ہوا کہ چلو کسی کو تو میرا کھانا پسند آیا۔ مگر دوسرے دن جب میں کام کر رہا تھا تو آج بالکل کوئی رش نہیں تھا۔ پھر جوں جوں رات ہونے لگی اچانک لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ میں حیران رہ گیا۔ اس دن بھی وہ تینوں خوبصورت لڑکیاں وہاں موجود تھیں۔ آج پھر انہوں نے کابلی پلاؤ کا آرڈر دیا۔ میں نے دیکھا ان کے ساتھ آج 2-3 لڑکے اور 2-3 مرد عورتیں بھی بیٹھے تھے۔ آج بھی وہ گاہکوں کے سامنے ہی اس ویٹر سے کہنے لگی، اس لڑکے نے تو اس قدر پلاؤ بنایا ہے کہ بہت تعریف کے قابل ہے۔ مجھے یقین ہے جو بھی کھائے گا وہ ذائقہ بھول نہیں پائے گا۔ انہوں نے تو یہ کہہ دیا مگر سارے گاہک جو یہ بات سن رہے تھے انہوں نے بھی ویٹر سے کہا، ہم بھی پلاؤ کھانا چاہتے ہیں۔ یوں وہاں جتنے بھی گاہک موجود تھے سب نے ہی کابلی پلاؤ کا آرڈر دے دیا اور پھر تو جیسے روز ہی یہی ہونے لگا۔ کافی ساری تعداد میں لوگ آتے اور پلاؤ کا آرڈر دیتے۔ اب تو ہر جگہ میرے ذائقے کی دھوم مچ گئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری اتنی جلدی مدد کرے گا۔ ایک دن ہوٹل کا مالک آیا اور بولا، دیکھو مجھے یقین تھا تمہارا ذائقہ جلد ہی لوگوں کو پسند آئے گا۔ اب دیکھو نا کس قدر رش لگا رہنے لگا ہے۔ میں بھی آہستہ آہستہ دیکھا وہ مجھ سے کافی بات چیت کرنے لگا تھا۔ شاید اسے یقین ہو گیا تھا کہ میں ایک محنتی اور ذائقے دار کابلی پلاؤ بنانے والا ہوں۔ مینیجر کی بات چیت مجھ سے تھوڑی سی بہتر ہو گئی تھی، تبھی تو اب تھوڑی بہت عزت کرنے لگا تھا۔ میری محنت دیکھ کر جوں جوں ڈھیروں آرڈر آنے لگے اتنی تعداد میں پلاؤ بنانے لگا۔ اب یہ ہوٹل مشہور ہی کابلی پلاؤ کے نام سے ہونے لگا۔ لوگ آتے تعریفیں کرتے کہ اس ہوٹل کا پلاؤ تو کھا کر دل چاہتا ہے کہ بار بار کھایا جائے۔ ہوٹل کا مالک میری اتنی تعریف کرتا کہ میں بری طرح شرمندہ ہو جاتا۔ میں سوچتا کہ میں تو ناچیز سا بندہ تھا۔ مجھے میرے کام نے عزت دی۔ جوں ہی رات کے 11 بجتے اچانک ہوٹل پر رش دگنا ہو جاتا۔ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے وہ سب کہتے، ہمیں اس ہوٹل کا کابلی پلاؤ کھانا ہے جو ایک پٹھان لڑکا بناتا ہے۔ پھر ایک دن مینیجر آ کر بولا، میرے ساتھ چلو، کوئی تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ حالانکہ میرا حلیہ ایسا نہیں تھا کہ میں فی الوقت کسی سے ملاقات کر سکوں مگر حیران رہ گیا جب اس نے مجھے 3 خوبصورت لڑکیوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ وہ تینوں نہایت دلکش تھیں، بڑی بڑی آنکھیں لیے مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ میں بری طرح گھبرا گیا۔ یہی ہے وہ لڑکا جو ذائقے دار کھانا بناتا ہے۔ ان تینوں نے اپنے پرس کھولے اور نوٹوں کی موٹی موٹی گڈیاں میرے ہاتھ میں تھما دیں۔ میں بری طرح گھبرا گیا اور مینیجر کی شکل دیکھنے لگا تو اس نے لینے کا اشارہ کر دیا مگر میں نے کہا، ہوٹل کا مالک مجھے تنخواہ دیتا ہے، مجھے ان نوٹوں کی ضرورت نہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، مگر تم ایک اچھے انسان ہو، اتنی محنت سے کام کرتے ہو، سو ہم تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں۔
تمہیں معلوم نہیں ہم کئی دن سے یہاں آتے ہیں صرف اور صرف تمہارا لذیذ پلاؤ کھانے۔ وہ مسکرا کر دیکھتی رہیں اور میں شرمندہ سا ان کے سامنے کھڑا تھا۔ پھر ان کے دیے ہوئے نوٹ میں نے تھام لیے۔ کچھ گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی کیونکہ یہ پیسے تو میری سوچ سے زیادہ تھے۔ پھر وہ مسکراتی مجھے دیکھتی وہاں سے چلی گئیں۔ میں اندر آیا تو مینیجر نے کہا، واہ لڑکے، تیری تو قسمت بدل گئی، آج تک ہمیں کسی نے اتنا بڑا انعام نہیں دیا، لگتا ہے ان لڑکیوں کو تم پسند آ گئے ہو۔ اس بات پر میں گھبرا گیا تو وہ ہنس کر بولا، ارے مذاق کر رہا ہوں، ویسے یہ صرف تمہارا انعام ہے، اب تم یہ لے جا کر اپنی اماں کو دینا، خوش ہو جائیں گی۔ آج جب میں گھر کی طرف جانے لگا تو سرور کی کیفیت مجھ پر چھائی ہوئی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری محنت کا پھل اتنی جلدی ملنا شروع ہو جائے گا، میرا ایک نام، ایک پہچان بننے لگی تھی۔ اور پھر جب میں نے وہ سارے پیسے اماں کو دیے تو اماں رونے لگی۔ میں جانتا تھا اماں کے آنسو خوشی کے ہیں، مگر بار بار ان تینوں خوبصورت لڑکیوں کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا جنہوں نے میری اتنی محنت سے کام کا اتنا بڑا انعام دیا تھا۔ اب ہر رات وہاں رش رہنے لگا، میں بھی مصروف ہو گیا۔ ایک دن ایک آدمی نے مجھ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو مینیجر نے مجھے اس کے پاس جانے کا کہا۔ اس نے کہا، لڑکے، تمہارا پلاؤ تو بہت ذائقے دار ہے، مجھے کسی نے بتایا تھا تبھی یہاں کھانے آیا ہوں، کیا تم ایسا ہی پلاؤ ہماری شادی میں بنا سکتے ہو؟ میں تمہیں منہ مانگے پیسے دوں گا۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اتنا بڑا آرڈر مجھے ملے گا۔ پھر وہ بولا، میں تمہاری مدد کے لیے اور بھی لوگ تمہارے ساتھ کھڑے کر دوں گا، مگر ذائقہ تمہارا ہوگا اور مدد ان کی، کیونکہ ہمارے ہاں مہمان اس پلاؤ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس ہوٹل کے مالک سے بات کر کے آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ مجھے اس کام کے لیے ان کی اجازت لینا ضروری تھی۔ آخر میری قسمت کے دروازے کھولنے والا وہ ہوٹل کا مالک ہی تو تھا جو میری ہر ناکامی پر مجھے تسلی دلاسا دینے آ جایا کرتا تھا۔ پھر اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، جب تمہاری قسمت تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے تو تمہیں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یوں مالک کے کہنے پر اگلے دن میں نے اس آدمی سے کہہ دیا، ٹھیک ہے، میں شادی میں آ کر کھانا بنانے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر میں حیران رہ گیا جب وہ دوسرے دن میرے دروازے پر آ گیا۔ وہ مجھے لینے آیا تھا، اپنی بڑی گاڑی میں بیٹھ کر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ 3 دن تک مجھے وہیں رہنا تھا کیونکہ ان کی تقریب 3 روزہ تھی، وہاں اس کی بیٹیوں کی شادی تھی۔ جس جگہ وہ مجھے لے کر آئے تھے وہ بڑا ہی عجیب و غریب سا علاقہ تھا، ہر طرف ویرانی تھی، مگر پھر بھی اس خوفناک مقام پر ایک بنگلہ پوری شان سے سجا کھڑا تھا جو میرے سامنے تھا۔ میں حیران تھا کیونکہ اس بنگلے کی موجودگی حیران کن تھی، آس پاس نہ کوئی آبادی تھی نہ کوئی گھر، مگر میں نے ان سب باتوں پر دھیان نہ دیا اور اندر آ گیا۔ اندر موجود لوگوں کے وجود سے حیرت انگیز خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، کچھ عورتیں تھیں تو کچھ مرد، اور نوجوان لڑکیاں والیاں خوب کہکہے لگا کر ہنس رہی تھیں۔ میں نے دیکھا عورتوں نے بے تحاشا زیورات لاد رکھے تھے، سونے چاندی سے سجی وہ عورتیں بہت اونچے گھرانوں کی لگتی تھیں۔ پھر وہ بنگلے کے پیچھے مجھے خالی جگہ لے آیا اور بولا، یہاں سارا انتظام کر دیا گیا ہے، گوشت بھی آ چکا ہے، اب تمہیں دل لگا کر وہی پلاؤ بنانا ہے، ایسا بنانا کہ سارے مہمان تم سے خوش ہو جائیں، پھر شادی کے 3 دن بعد تمہیں تمہارا معاوضہ مل جائے گا، وہ بھی منہ مانگا، بس مجھے نا امید نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے دیکھا کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس بہت سے لوگ وہاں مختلف کھانے بنا رہے تھے، مگر مجھے ان سب سے الگ کھانا بنانا تھا۔ میں بھی اپنا کام کرنے لگا۔ ایک بڑے پتیلے میں گوشت بھر کر رکھا ہوا تھا، ایسی ایسی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں کہ مجھ سے کام کرنا محال ہو گیا۔ میں نے دیکھا سامنے کھڑے کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس آدمی مجھے گھور رہا تھا، چاروں طرف اندھیرا بھی پھیلا ہوا تھا، اس کی آنکھوں سے مجھے الجھن ہونے لگی، مگر چونکہ اس بنگلے میں روشنی تھی سو کھانا بنانا آسان ہو گیا تھا۔ میں سوچنے لگا بنگلے سے باہر کی دنیا کس قدر خوفناک ہے، کیونکہ وہاں تو اس لمحے کسی وجود کا وہم و گمان بھی نہیں۔ کھانا بنا کر میں فارغ ہو گیا، تب کسی کی پائل کی چھن چھن کی آواز مجھے اپنے پیچھے سنائی دینے لگی، کیونکہ جو میرے ساتھ یہاں لوگ موجود تھے وہ بھی اندر تقریب میں چلے گئے تھے، مگر مجھے یوں اندر جانا مناسب نہ لگا، سو کھانا بنا کر وہیں اکیلی جگہ پر بیٹھ گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، یہ لڑکی مجھے کچھ دیکھی دیکھی لگ رہی تھی۔ پھر یاد آیا کہ میں نے اسے ان 2 خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ دیکھا تھا اور یہ وہی تھی جنہوں نے مجھے انعام دیا تھا۔ وہ مسکرا کر مخاطب ہوئی، کیا حال ہے تمہارا؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا،
آپ وہی ہیں نا جو ہوٹل میں کھانا کھانے آتی تھیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ؟ وہ مسکرائی۔ ہاں میں وہی ہوں، مگر وہ لڑکیاں میری سہیلیاں نہیں بلکہ میری بہنیں تھیں، اور آج انہی کی تو شادی ہے، اور وہ آدمی جو تمہیں یہاں لے کر آیا ہے وہ میرے ابا حضور ہیں۔ میرے والد یہاں کے سردار ہیں، اسی لیے تو اس قدر شاہانہ انداز میں شادی ہو رہی ہے۔ میں اس کی بات پر خاموش ہو گیا، سوچا کہ اگر اس کے والد صاحب سردار ہیں تو کسی دوسرے گاؤں میں رہتے ہوں گے، کیونکہ جس علاقے میں یہ لوگ مجھے لے کر آئے ہیں وہاں تو کسی دوسرے گھر کا شائبہ تک نہ تھا۔ چلو آؤ، میں تمہیں دلہنوں سے ملوا کر لاتی ہوں۔ میں نے بیچارگی سے کہا، نہیں، میں یہیں پر ٹھیک ہوں، کوئی ضرورت نہیں، مجھے اتنے لوگوں کی موجودگی سے جھجک محسوس ہوتی۔ وہ بولی، ارے شرم کیسی، تم اسے بھی اپنا گھر سمجھو، چلو آؤ۔ یوں میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا اندر کی طرف جانے لگا۔ سب لوگ مجھے بڑی حیرت سے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھ رہے تھے۔ پھر زینے سے ہوتے ہوئے وہ اوپر چلی آئی، جس کمرے میں 2 دلہنیں بیٹھی تھیں، ساتھ ہی ایک پیٹھ موڑے عورت بھی موجود تھی جو کہ کھڑی تھی۔ وہ عورت جوں ہی پلٹی تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ یہ عورت جانی پہچانی تھی، میں اسے ایک بار نہیں کئی بار دیکھ چکا تھا، اس ویران ٹوٹے کھنڈر مکان میں۔ وہی عورت جن کے پاس کھانے کے لیے بھی پیسے نہ تھے، وہ آج زیورات سے لدی ہوئی میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی خوبصورتی بالکل ان لڑکیوں جیسی تھی، میں گھبرا گیا۔ پہلے اسے غریب عورت کے روپ میں دیکھا تھا اور آج وہ کسی امیر زادی کی طرح میرے سامنے کھڑی تھی۔ کیا اس کی رونے والی تینوں بیٹیاں یہی تھیں؟ اس بات نے تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ مجھے قصہ سمجھ ہی نہ آیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ وہ عورت بڑے پیار سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر بولی، لڑکے، تم نے یہاں آ کر بہت اچھا کیا، ہم ماں بیٹیوں نے ہی تمہیں یہاں بلوایا ہے۔ پھر میں نے جھجکتے ہوئے کہا، مگر آپ تو اس غریب محلے میں رہتی تھیں، پھر اب اس عالیشان بنگلے میں آپ کی موجودگی حیران کن ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، یہ لمبی دکھ بھری داستان ہے۔ اس خوشی کے موقع پر اگر تم میرے منہ سے یہ کہانی سنو گے تو میری آنکھیں آنسو بہائیں گی، اسی لیے پھر کبھی یہ بات سناؤں گی، مگر یاد رکھنا تم نے بس ان حالات میں میری مدد کی تھی، اسی لیے میں نے تم پر یہ مہربانی کی ہے۔ آج کے بعد تم بھی غریب نہیں رہو گے، تمہارے حالات بھی بدل جائیں گے، بس میری بچیوں کی شادی ہو جانے دو، پھر تمہاری قسمت بھی بدلنے والی ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسکرائی۔ اس کی عجیب و غریب بات تو میرے پلے نہ پڑی۔ میں باہر آ گیا۔ تقریباً ساری رات ان کی تقریب اور جشن جاری رہا۔ میں ساری رات کام کاج کرتا رہا، مگر صبح ہونے سے پہلے گہری نیند سو جایا کرتا۔ دن میں ہر طرف خاموشی چھائی رہتی، مگر جوں ہی رات ہوتی تو وہاں کسی جشن کا سماں بندھ جایا کرتا۔ پھر 3 دن تک لگاتار کام کرتا رہا۔ آخرکار اس آدمی کی بیٹیوں کی شادی خیر و عافیت سے ہو گئی۔ اب میرا جانے کا وقت آن پہنچا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور بولا، بتاؤ لڑکے، تمہیں کیا چاہیے؟ آج جو تم مجھ سے مانگو گے وہ میں تمہیں دوں گا۔ تم دیکھ ہی چکے ہوگے کہ مال و دولت کی میرے پاس کوئی کمی نہیں، اور یقین مانو تم نے یہاں آ کر ہم پر بہت بڑی مہربانی کی ہے۔ تمہارا بنایا لذیذ کابلی پلاؤ کھا کر سارے مہمان خوش ہو گئے تھے۔ میں اپنی تعریف پر شرمندہ رب کا شکر ادا کرنے لگا جس نے آج مجھے سرخرو کر دیا تھا۔ تب اس کی تینوں بیٹیاں اور بیوی چلی آئیں۔ بیٹی نے کہا، بابا، اس لڑکے نے ہماری بہت مدد کی تھی، آپ کو اسے بڑا انعام دینا ہے۔ اب یہ اپنی دنیا میں جائے تو آئندہ اسے کبھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ بڑی مہربان نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ میری نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ مجھ پر اس قدر مہربان کیوں ہیں، حالانکہ تو میں نے کوئی بڑی مدد نہ کی تھی۔ ہاں، بچا کچا کھانا ضرور انہیں دے دیا کرتا تھا۔ تب اس آدمی نے وہاں کھڑے ایک شخص کے کان میں کچھ کہا۔ تھوڑی دیر بعد پلٹ کر واپس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی۔ وہ آدمی بولا، یہ رہا تمہارا انعام۔ میں تمہیں تمہاری محنت کا معاوضہ تو نہیں دے سکتا، مگر یہ تمہارا انعام اس لیے ہے کیونکہ آج تم نے حقیقتاً ہم سب کا دل جیت لیا ہے۔ جس طرح سے تم نے میری بیوی اور بیٹیوں کی اس مشکل گھڑی میں مدد کی تھی، وہ احسان تو تمہارا کبھی چکا ہی نہیں سکتا۔ اب میرا ایک آدمی تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ آئے گا، تم بحفاظت اپنے گھر پہنچ جاؤ گے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس پوٹلی میں میرے لیے کیا انعام تھا، مگر وہ آدمی امیر تھا، سو کوئی بڑا انعام ہی ہوگا، اتنی امید تو مجھے ضرور تھی۔ خیر، پوٹلی کو لے کر میں اس خادم کے ہمراہ محل نما بنگلے سے باہر آ گیا۔ میں پورے 3 دن بعد گھر لوٹا تھا۔ اماں میرے لیے بڑی پریشان تھی، پھر کہنے لگی، بیٹا تو نے 3 دن لگا دیے، میرا تو خیال تھا
تو ایک دن میں واپس آ جائے گا، چل اب منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھا لے۔ یہ کہہ کر اماں پلٹ کر جانے والی تھیں۔ جب میں نے انہیں آواز دے کر روکا، پوٹلی ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ اماں نے کہا، کیا اس آدمی نے پیسے تو نہیں دیے؟ میں نے کہا، اماں نہیں، پیسے نہیں دیے، مگر یہ انعام دیا ہے۔ اماں نے کہا، ہے اس میں کیا ہے؟ کم از کم پیسے ہی لے آتا، گھر میں تھوڑا سا سامان تو خرید لیتی راشن کا۔ پھر جب اماں نے پوٹلی کھول کر دیکھی، ہم دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ اماں کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ پوٹلی زیورات سے بھری ہوگی، خوبصورت ہیرے چمک رہے تھے اس میں۔ اماں کے ہاتھ کانپنے لگے اور کہا، بیٹا یہ تو چوری کر کے تو نہیں لایا؟ آخر اس قدر مہربان شخص کون ہو سکتا ہے جو راتوں رات تجھے اتنی دولت تھما دے گا؟ میں خود بھی حیران پریشان رہ گیا تھا، مجھے امید نہیں تھی کہ یہ پوٹلی زیورات سے بھری ہوگی۔ میں نے گھبرا کر کہا، نہیں اماں، میں کیوں چوری کروں گا؟ اس نے اپنی خوشی اور رضامندی سے دیا اور کہہ رہا تھا، میری قسمت بدلنے والی ہے۔ اب اماں حیران پریشان تھی، مگر سچ میں یہ دولت میرا تھا۔ اور پھر یوں اسے بیچ باچ کر میں نے گھر کے حالات بدل ڈالے۔ ابا کا اچھی جگہ سے علاج کروایا، بہنوں کی شادی اچھے طریقے سے کی، اور اپنا بڑا سا ہوٹل بھی بنوایا جس کا نام میں نے لقمان کابلی پلاؤ رکھا تھا۔ آج بھی جب میں اس ہوٹل کے مالک سے ملاقات کرنے جاتا ہوں تو وہ کہتا ہے، تمہاری روشن پیشانی بتاتی تھی کہ تم زندگی میں خوب ترقی کرو گے، اور دیکھو میری نظروں نے دھوکہ نہیں کھایا، تم آج میرے برابر میں آ کر کھڑے ہو گئے ہو۔ میں اس کی بات پر شرمندہ ہو جاتا، پھر دل میں سوچتا کہ حقیقت تو یہ ہے میرے کام نے نہیں بلکہ اس امیر آدمی اور اس کی 3 امیر بیٹیوں نے میری قسمت بدل ڈالی تھی۔ اگر وہ مجھے اتنا سرمایہ نہ دیتے تو شاید میں کبھی بھی اپنا اتنا بڑا ہوٹل کھولنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، مگر آج تک یہ معمہ تھا کہ وہ امیر عورت اور اس کی بیٹیاں آخر اس اجاڑ اور ویران گھر میں کیسے رہتی تھیں۔ روز میں انہیں کھانا دیتا تھا اور ان کے گھر سے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ یہ سب کیا تھا؟ جی چاہتا کہ کبھی اس بڑے سے بنگلے پر جا کر ان سے سوالوں کے جواب مانگوں۔ آخر وہ عورت کب میرے سامنے آ کر مجھے کہانی کا راز بتائے گی؟ پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں مکمل طور پر اپنے ہوٹل میں مصروف ہو گیا تھا، مگر سختی سے اپنے ملازموں کو تاکید کر چھوڑی تھی کہ رات کے وقت بچا ہوا کھانا کبھی پھینکنا مت، کھانا تم ضرورت مند لوگوں کو دے دیا کرو جن کے حالات بدترین ہیں، کیونکہ وہ کسی کے سامنے جھولی نہیں پھیلاتے۔ یوں میری ہوٹل پر میری ہدایت پر ہوٹل میں کام کرنے والا ایک ملازم بچا کھانا لے کر اس غریب بستی میں جاتا اور دروازے بجا کر وہ کھانا کسی نہ کسی غریب گھرانے کو دے دیا کرتا تھا۔ پھر ایک رات آدھے راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی، میں پیدل گھر کی طرف جا رہا تھا، اتفاق سے میرا گزر وہیں سے ہوا جہاں وہ ٹوٹا پھوٹا مکان تھا۔ میں مکان کے سامنے سے گزرا تو ماضی کی کئی یادوں نے میرا احاطہ کر لیا۔ میں سوچ بچار میں کھڑا تھا، اچانک ایک تیز خوشبو نے مجھے احساس دلایا کہ جیسے یہاں میرے علاوہ کوئی دوسرا بھی موجود ہے۔ کسی کے قدموں کی آہٹ میں اپنے قریب سن رہا تھا، جیسے کوئی دھیرے دھیرے میرے قریب آ رہا ہے۔ میں فوراً پلٹا، وہی عورت میرے سامنے کھڑی تھی، اس وقت بھی زیورات سے لدی ہوئی مگر خوبصورت کپڑے پہنے۔ وہ اداس لہجے میں بولی، کیا تمہیں بھی وہ ساری باتیں یاد ہیں؟ میں اس وقت کو بھول نہیں پاتی، اسی لیے کبھی کبھار یہ گھر دیکھنے یہاں آ جاتی ہوں۔ پھر میں نے کہا، میں بھی اس کہانی کا راز جاننا چاہتا ہوں، اور آپ نے وعدہ کیا تھا، کیا آپ وہ مجھے کسی اور دن وہ کہانی ضرور سنائے گی کہ آخر آپ کس طرح اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ ایک غریب عورت کے روپ میں اس گھر میں رہتی تھی؟ اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور پھر بولی، اگر حقیقت سنو گے نا تو وعدہ کرو مجھ سے ڈرو گے نہیں ہرگز۔ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ بولی، سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ میں اور میری بیٹیاں انسان نہیں بلکہ ہم جنات ہیں، جو کسی مجبوری کے تحت انسانی دنیا میں آ بسے تھے۔ یہ بات سنتے ہی میں بے یقینی سے اس کی شکل دیکھنے لگا کہ میرے سامنے کھڑی یہ عورت ایک جن زادی ہے۔ اس کی باتوں نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ میرے چہرے پر آیا خوف دیکھ کر وہ بولی، گھبراؤ مت، ہم نیک جنات میں سے ہیں، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، الٹا جو انسان ہماری مدد کرتا ہے ہم لازماً انہیں انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔ پھر وہ بولی، آج سے کئی سال پہلے میرا شوہر ایک بڑے قبیلے کا سردار تھا، سارے جنات اس کے زیر تھے، اس کے خوف سے کانپتے تھے، مگر وہ ہرگز کسی کے ساتھ ناانصافی سے کام نہیں لیتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے اپنی بیٹی کی شادی ایک جنزادے سے کر دی۔ وہ پہلے پہل تو نیک بن کر ہمارے سامنے آیا، مگر جب شادی کے بعد اس نے اپنا اصلی روپ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ میرا شوہر کسی طریقے سے اسے قبیلے کا سردار بنا دے، مگر وہ جیتے جی یہ نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی اس نے بہت بڑا دھوکہ کیا،
ایک دوسرے قبیلے کے جنات کے ساتھ مل کر میرے شوہر کو اغوا کروا دیا۔ دوسرے قبیلے کے شیطانی جنات آئے اور میرے شوہر کو اٹھا کر لے گئے۔ کسی کو بھی اس بات کی خبر نہ ہوئی تھی کہ یہ سب کرنے والا کون ہے۔ اب ہم چاروں ماں بیٹیوں کی حالت بہت بری تھی۔ پھر میری بیٹی کے شوہر نے اپنا اصل روپ دکھانا شروع کر دیا۔ اس نے فوراً ہمارے تخت پر قبضہ کر لیا اور ہمیں قبیلے سے بھاگنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس نے میری بیٹی کو چھوڑ کر اپنی پسند کی کسی دوسری عورت سے شادی کر لی۔ ہم بے بسی کی ماری چاروں جنزادیاں قبیلے سے بھاگنے پر مجبور ہوئیں۔ اس نے ہمارے پیچھے شیطانی جنات لگا دیے تھے جو ہمیں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے۔ بڑی دقت سے جان بچا کر ہمیں انسانوں کی دنیا میں چھپنا پڑا۔ یوں ہم نے اس ویران اور کھنڈر نما گھر میں پناہ لے لی۔ انسانوں کی نظروں سے دور ہم وہیں رہتے، مگر جب رات ہوتی میری بچیاں کھانا مانگنا شروع کرتیں۔ اب میں ان شریر شیطان جنات کے خوف سے انہیں کہیں جانے بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ ایک طرح سے ہم اس ویران مکان میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ جب بھوک سے زیادہ بری حالت ہوتی تو وہ رونے لگتی۔ یوں تم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی بار ہماری مدد کی۔ میں روزانہ تمہارا انتظار کیا کرتی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے تم لازمی ہمارے لیے کھانا لے کر آؤ گے۔ میری بیٹیاں اور میں پورا دن اسی امید پر گزار دیا کرتے کہ ایک مہربان لڑکا آئے گا اور ہمیں کھانا دے کر چپ چاپ یہاں سے جائے گا۔ اور پھر قبیلے کے جنات کو خبر ہو گئی کہ یہ سارا دھوکہ کرنے والا وہی شیطان جنزادہ ہے۔ تبھی میرے شوہر کو دوسرے قبیلے سے آزاد کروا کر لے آئے۔ ایک بار پھر سے میرا شوہر سردار بن گیا تھا۔ جب وہ سردار بنا تو ہمیں لینے انسانی دنیا میں پہنچ گیا۔ یوں ہم خوشی خوشی اپنے قبیلے میں لوٹ گئے۔ وہاں ہمارا محل تھا جہاں میں اور میری بیٹیاں بڑی شان و شوکت سے رہتے تھے۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو تمہارے بارے میں بتایا کہ تمہارے خاندان کی مدد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ مہربان لڑکا تھا۔ وہ تمہیں ڈھونڈنا چاہتا تھا مگر میں نے کہہ دیا کہ ابھی اسے سچائی بتانا مناسب نہیں۔ وہ شاید مشکلات کا شکار غریب سا لڑکا ہے، ہمیں بس اس کی مدد کرنی چاہیے۔ پھر یہی سوچ کر میری تینوں لڑکیوں نے جہاں تم کام کرتے تھے وہاں آنا جانا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ ہم اپنے قبیلے کے ساتھی جنات کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ یوں تمہاری ایک پہچان بننے لگی۔ ہم تمہیں کامیاب ہوتا دیکھ کر بہت خوش تھے۔ پھر میرے شوہر نے کہا اب مناسب وقت آ گیا ہے کہ اس لڑکے کی مدد کی جائے۔ جب ہی تو اس نے تمہیں خاص اپنی شادی میں بلوایا اور تمہیں انعام دے کر تمہاری قسمت بدل ڈالی۔ میں بڑی حیرانی سے اس عورت کے منہ سے یہ کہانی سن رہا تھا۔ اب تک کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ پھر حیران ہو کر سوچنے لگا جب ہی تو اس ہوٹل پر رات کے وقت اتنا رش رہنے لگا تھا، نہ ہی یہ سارے جنات مل کر میرے قابلی پلاؤ کو کھانے آتے، نہ میری قسمت بدلتی۔ شاید انہی کی وجہ سے میرے کھانے میں ذائقہ آیا تھا۔ نہ وہ اتنی تعریفیں کرتے اور نہ ہی لوگ جوک در جوک قابلی پلاؤ کو کھانے آتے۔ جنات کے خاندان نے تو مجھ پر بہت بڑا احسان کیا تھا۔ میں ان کا دل سے شکر گزار تھا۔ میں نے اس عورت کا شکریہ ادا کیا اور کہا تم بہت اچھے ہو، تم بہت رحم دل ہو، اسی لیے تم اپنے دل کو اتنا صاف رکھنا، ہمیشہ اسی طرح جس طرح تم نے بہت تھوڑے سے کھانے سے بھی ایک خاندان کی مدد کی، انہیں بھوکا نہ سونے دیا۔ یوں تم اور بھی بہت سے لوگوں کے کام آ سکتے ہو جو تمہاری دنیا کے تمہارے جیسے لوگ ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ ہر رات نہ جانے کتنے لوگ کھانا نہ ہونے کی وجہ سے بھوکے سوتے ہیں کیونکہ ان کی غربت نے انہیں جیتے جی مار دیا ہے۔ مجھے امید ہے تم اپنے ہاتھ سے یوں ہی غریبوں کی مدد کرتے رہو گے۔ میری دعا ہے زندگی تمہیں آنے والے وقت میں بہت خوشیاں دکھائے۔ یہ کہہ کر وہ جنزادی وہاں سے غائب ہو گئی، مگر مجھے روشنیوں کی نئی امیدیں دکھا گئی تھی۔ اب میں ایک نئے عزم کے ساتھ تیار ہو گیا۔ پھر میں نے ایک بڑا لنگر خانہ تعمیر کروایا اور اپنی ماں کے نام سے اسے چلانے لگا۔ وہاں غریب لوگوں کو کھانا ملتا تھا جو مزدور دہاڑی دار طبقہ تھا، ان کی مدد کر کے دلی خوشی اور اطمینان محسوس کرتا۔ جب کبھی اپنے گھر آنے والی دولت کو دیکھتا ہوں تو دل میں خیال آتا ہے کہ میں ہرگز اس کا اکیلا مالک نہیں، اور بھی حقدار ہیں جو بھلے ہی میرے رشتہ دار عزیز و اقارب نہیں مگر انسان تو ہیں جنہیں اللہ نے میری طرح پیدا کیا ہے۔ یوں میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اپنے اس ارادے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، یوں ہی بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہوں گا، کیونکہ مجھے اب وقت انسانوں کی بھلائی کے لیے ہی کام کرتے رہنا ہے۔